نہ جانے کون تھی، کہاں سے تھی، ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں سجدوں میں تڑپ رہی تھی۔ میں ٹوٹ گئی ہوں، ہار گئی ہوں، آپ کے علاوہ کوئی میرا درد نہیں جانتا۔ آپ ہی تو ہیں جو میری تکلیف کم کر سکتی ہیں، زخم بھر سکتی ہیں۔ مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں تھام لیں، مجھے صبر دے دیں۔ بس اس کی یہ سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس ایک سجدے نے اس کو بدل سا ڈالا تھا۔ نہ جانے کیا روگ لگا اس کو کہ اب بس خاموش سی رہتی ہے۔ وہ جو چنچل شوق سی لڑکی تھی اب بہت سدھر سی گئی ہے۔ سجدوں کو نپٹانے والی وہ لڑکی اب اکثر سجدوں میں ہی پڑی رہتی ہے۔ عجیب پاگل سی تھی وہ، رنگ برنگے گانوں میں سکون ڈھونڈنے والی اب حوصلے والی آیات ڈھونڈتی رہتی ہے۔ سنا ہے نمازوں سے وہ بھاگا کرتی تھی، اب تو تہجد کا بھی بے صبری سے رات بھر انتظار کرتی ہے۔ اللہ کو تو وہ جانتی ہی نہیں تھی، لیکن ٹھوکر ایسی ملی کہ سیدھے اللہ تک جا پہنچی۔ ایک کے جواب میں چار سنانے والی اب اکثر باتوں پر صبر کر جاتی ہے۔ کہیں ٹوٹ نہ جائے میرے لفظوں سے کسی کا دل، خدا کو کیا جواب دوں گی، اس سے اب بہت ڈرتی ہے۔ لوگوں کو ہنسا کر سکون محسوس کرنے والی اب اکثر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں سکون تلاش کرتی ہے۔ اپنے دکھوں کا ڈنڈورا پیٹنے والی اب نم آنکھوں سے بھی سب چھپائے پھرتی ہے۔ دوستوں سے تو اس سے کبھی کچھ کہتے سنا نہیں، ہاں شاید اب اللہ سے اس نے دوستی لگا لی ہے۔ جب دل پر بوجھ محسوس کرتی ہے، سیدھا جائے نماز پر اپنے اشکوں کو بہا دیتی ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور مسکراہٹ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ شاید کسی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اب اللہ سے جڑتی جا رہی ہے۔ کسی کی محبت نے تکلیف دے کر شاید اسے بکھیر دیا ہے، لیکن اللہ کی محبت نے اس کو اپنا کر اب نکھار دیا ہے۔ آسمان کو دیکھتی ہے وہ ہر وقت کسی معجزے کی آس میں۔ دعاؤں پر اللہ کے کن کا مطلب اب وہ سمجھتی ہے۔ کبھی دیکھا نہیں کہ ماضی کی کتاب اس نے کھولی ہو، خود کو یہی تسلی دیتی ہے۔ اس آزمائش کے بعد بہت سی خوشیاں میری منتظر ہیں۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا اس کی زندگی میں جو وہ لاڈلی لڑکی اب اتنی بدل سی گئی ہے۔ خیر جانے دو، جو صفحے اس نے پلٹ دیے ہیں انہیں اب پلٹا ہی رہنے دو۔ روانی سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے سسکتے تڑپتے یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف رب کی ہی ذات ہے جو ہمیں روتے دیکھ کر مذاق نہیں اڑاتی، جو ہماری روح پر پڑے زخموں کو بھی دیکھ لیتی ہے، ہماری خاموشی کو سنتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، ہم کچھ کہتے بھی نہیں اور ہماری تمام تکلیفیں اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور میرا رب ہی تو ہے جو پھر سے ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ وہ سب کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے، انسانوں کی طرح ہمارے رونے سے بیزار نہیں ہوتا، منہ نہیں موڑتا۔ وہی ہے بس جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے، ہم سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ جب دوران آزمائش میرا دل ڈر سے گھبرایا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب سجدے میں گر کر میں گھنٹوں تک گڑ گڑائی، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب درد کی انتہا کو پہنچ کر میں مسکرائی، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب گرنے کے بعد مدد کے لیے میں چلائی، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب رات کے آخری پہر خوفناک اندھیرا چھایا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب صبر کا سب سے مشکل موڑ آیا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب حال دل سناتے ہوئے میرا جسم کب کپایا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا۔ جب خالی جھولی لیے
میں نے ہر در کھٹکھٹایا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہ تھا جو مجھے تھامنے آیا، میں جو گرتے گرتے سنبھل گئی ہوں، یا اللہ وہ تو تھا میں سمجھ گئی ہوں، جو دل میرا یوں ہی بدل گیا، جو بند دروازہ کھل گیا، جو میرا بکھرا وجود سمٹ گیا، جو میرا نصیب یک دم کھل گیا، جو خیال میرے دل سے نکل گیا، جو میرا بگڑتا کام بن گیا، جو بچھڑا واپس مل گیا، جو چلتا طوفان تھم سا گیا، یا اللہ وہ تو تھا میں سمجھ گئی۔ میں نے اللہ سے کہا، اللہ ہمیشہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں اتنی تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میری پیاری بندی، مجھے تم سے پیار ہے، اس لیے تمہیں ہی آزماتا ہوں کہ دیکھ سکوں کہ تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا صبر کرتی ہو۔ پھر میں نے کہا، لیکن میرے خالق، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پھر تکلیف میں مجھے تڑپتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میری بندی، میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر صبر عطا کر کے جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر آنسو بھری آنکھوں سے کہا، اللہ پاک، صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں میرے بندے، صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ پھر اللہ نے کہا، میری بندی، مجھ پر یقین رکھتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں اللہ پاک، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا؟ اللہ نے جواب دیا، تو بس میری بندی، مجھ پر یقین رکھو، تمہارا اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، تمہاری اوقات سے زیادہ بڑھ کر دے گا۔ پھر میں نے کہا، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، آپ کی نافرمان بندی ہوں، کیا اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کریں گے مجھے؟ کیونکہ اللہ آپ تو دل دیکھتے ہیں نا، مگر میں تو اپنے اسی دل کو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ کر آئی ہوں۔ کیا گناہوں کی سیاہی کے باوجود آپ ابھی بھی دوست رکھیں گے مجھے اپنا؟ بتائیے نا اللہ۔ اللہ نے جواب دیا، میری پیاری بندی، کیا سورہ یوسف میں تم نے پڑھا نہیں؟ وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، پھر تم کیوں نا امید ہو رہی ہو؟ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ بھی نہیں ہونا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب پر یقین سکھاتی ہے۔ صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں کہ یہ سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھو کہ آگے ایک نیا سفر تمہارا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری، اور جو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ جب تمہیں ہر طرف سے راستہ بند دکھائی دینے لگے، تبھی اپنے دعاؤں کے تسلسل کو مزید بڑھا دیا کرو، کیونکہ اللہ اکثر وہیں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے راستوں کے کھلنے کے آثار ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازوں سے راستہ کھولا تھا، یہاں بات غور و فکر اللہ پر توکل کی ہے۔ جیسا توکل حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پر تھا، ٹھیک آپ کو بھی ویسا ہی توکل اللہ پاک پر رکھنا ہے، تبھی اس کے معجزے آپ کا مقدر کا حصہ بنا دیے جائیں گے، اور اس کی تنگ راہوں کو آپ پر فلاح کر دیا جائے گا۔